بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے کہیں سے یہ سنا ہے کہ بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پیچھے کی جانب سے اگلے مقام میں اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ جی ہاں، عورت کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرنا یہ لواطت ہے، یہ بدفعلی ہے، یہ حرام ہے، اور ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے جو شوہر اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں یعنی پاخانے کے مقام میں دخول کرتا ہے تو ایسا شخص، ایسا شوہر خبیث اور شنیع حرکت کرتا ہے، وہ حرام کار ہے، جفاکار اور بدکار، بڑا ظالم اور ستمگار اور بہت بڑا گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کے حق اور بیوی کے حق میں گرفتار ہے، کیونکہ لواطت اور بدفعلی یہ حرام ہے۔ لہٰذا جو شخص ایسا کرتا ہے اس پر فوراً توبہ کرنا فرض ہے، اور اپنی بیوی سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 16 میں لواطت اور بدفعلی کرنے والوں کی سزا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن ملا جیون جون پوری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ لواطت کرنے والوں کے بارے میں ہے، یعنی جو پچھلے مقام میں بدفعلی کرتے ہیں۔ اب آیت مبارکہ مطلب یہ ہوا کہ لواطت کرنے والوں کو ایذا دو، مثلاً برا بھلا کہہ کر، شرم و حیا دلا کر، زبانی و بدنی دونوں طرح ایذا دو۔ اور علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایذا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان لواطت کرنے والے مرد و عورت کو جھڑک کر، برا بھلا کہہ کر ایذا دو، تکلیف دو۔ اور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ جھڑکو، گھڑکو، برا کہو، شرم دلاؤ، جوتیاں مارو۔ تو جو اس فعل کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ لہٰذا اگر شوہر اس برے فعل سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور بیوی کو بھلائی کے ساتھ رکھنے کا عہد کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اسے معاف کر دے اور دونوں آسن انداز سے شریعت اسلامی کی صاف ستھری تعلیمات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی گزاریں۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لواطت کرنے والے کو ملعون فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2162 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، جو شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پچھلے مقام میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ ہاں، اگر پچھلے مقام میں ہم بستری نہ کرے، پیچھے سے اگلے مقام میں، اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خود اس کی اجازت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی کہ یہودیوں میں یہ بات رائج مشہور تھی اور انہوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ جو پچھلے مقام پیچھے سے اگلے مقام میں بستری کرے گا تو
اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھینگا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا رد فرمایا اور پیچھے سے اگلے مقام میں ہم بستری کرنے کی اجازت عطا فرمائی، یعنی پیچھے کی جانب سے آئے اور دخول اگلی شرمگاہ میں کرے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے تبطین اور تفخیص میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تبطین کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ پر شرمگاہ کو رگڑ کر فارغ ہو جانا، تفخیص کا مطلب یہ ہے کہ ران میں اپنی شرمگاہ کو رگڑ کر، یعنی عورت کی ران میں اپنی شرمگاہ کو رگڑ کر خود کو فارغ کر لینا تفخیص کہلاتا ہے۔ تو ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔